سماعت فرما چکے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی جس مشہور حدیث کو تلاوت کیا، اس میں پیغمبر نے جاتے جاتے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ بسم اللہ۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ یہ پیغمبر کا اعلان ہے، بسم اللہ، معصوم کا اعلان ہے، خاتم النبیین کا اعلان ہے، صاحب طٰہٰ و یاسین کا اعلان ہے۔ بسم اللہ۔ اس کا مطلب کہ اب پیغمبر کے اس اعلان کے بعد یہ بات طے ہے کہ جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہو جائے وہ کسی کے بہکانے سے بہک نہیں سکتا۔ یہ پیغمبر کا اعلان ہے، جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہو جائے وہ کسی کے بہکانے سے بہک نہیں سکتا، اور جو قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دے وہ کسی کے سدھارنے سے سدھر نہیں بنایا۔ انی تارکم فیکم الثقلین، دیکھیے بہت سی حدیثیں ہیں اور تمام احادیث میں یہ حدیث ثقلین اتنی اتھینٹک مانی جاتی ہے ملت مسلمہ میں کہ اس حدیث کے سلسلے میں کوئی فرقہ کوئی طبقہ انکار نہیں کرتا ہے کہ پیغمبر نے یہ نہیں بیان فرمایا۔ اس کا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے جو فرمایا وہ کہاں فرمایا۔ اختلاف بیان میں نہیں ہے، اختلاف مقام بیان میں ہے۔ بسم اللہ۔ متوجہ ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ آپ کے خدمت میں بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، کسی نے انکار نہیں کیا کہ پیغمبر نے یہ بیان نہیں کیا، بلکہ اختلاف یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ حدیث کس موقع پر بیان کی۔ چنانچہ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی صواعق محرقہ۔ صواعق محرقہ کا مطلب ہے جلا دینے والی بجلیاں، اور اس نظریے کے تحت لکھی تھی کہ اس کتاب سے شیعت کو جلا دیا جائے، حالانکہ جب شیعہ کو آتش نمرود نہ جلا پائی جلا دینے والی بجلیاں۔ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی صواعق محرقہ۔ صواعق محرقہ کا مطلب ہے جلا دینے والی بجلیاں، اور ابن حجر مکی تک نے لکھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ حدیث حج کے موقع پر بیان کی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ حدیث میدان عرفات میں بیان کی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میدان غدیر میں بیان کی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مدینے کے منبر سے بیان کی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نبی نے آخری وقت اپنے بستر سے بیان کی۔ یہ ابن حجر مکی کا بیان سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے حدیث ثقلین آخری حج میں بیان فرمائی، کچھ کہتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں بیان فرمائی، کچھ کہتے ہیں کہ مدینے کے منبر سے بیان فرمائی، کچھ کہتے ہیں کہ اپنے بستر سے بیان فرمائی۔ اب ابن حجر مکی اپنا نظریہ لکھتے ہیں کہ میری ریسرچ، میری تحقیق یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ حدیث حج میں بھی بیان کی، غدیر میں بھی بیان کی، منبر سے بھی بیان کی، بستر سے بھی بیان کی۔ حکمت پیغمبر یہ تھی کہ جو حج میں نہ سن پایا ہو غدیر میں سن لے، کہ جو حج میں نہ سن پایا ہو غدیر میں سن لے، جو غدیر میں نہ سن سکا ہو وہ منبر سے سن لے، اور جو منبر سے نہ سن پایا ہو وہ بستر سے سن لے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں حدیث ثقلین انی تارکم فیکم الثقلین، مولا سلامت رکھیں آپ جیسے سننے والوں کو۔ اور دیکھیے یہی محبت علی کا تقاضا یہی ہے
یہ جو دو ہاتھ ملے ہیں یا عباس کا ماتم کرنے کے لیے ملے ہیں یا غدیر کی تائید کے لیے ملے ہیں؟ یہ جو زبان ملی ہے یا حق علی میں چلانے کے لیے ملی ہے یا دار پر کٹوانے کے لیے ملی ہمارے وجود کا مقصد کیا؟ تو انی تارکم فیکم الثقلین. اب عربی زبان میں ثقل کہتے ہیں وزن کو، ویٹ کو، جسے آپ انگلش میں ویٹ کہتے ہیں، جسے فارسی میں وزن کہتے ہیں، جسے اپنی زبان میں بھار یا بار کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں ثقل. اور اگر ایک وزن ہو تو ثقل کہلاتا ہے، وہ اگر دو وزن ہو تو ثقلین کہلاتے ہیں. اور یہ جو رکھیے گا لوگوں، اگر ایک وزن ہو تو ثقل ہے اور دو ہو تو ثقلین ہے. اور عربی لینگویج میں، عربی گرامر میں تین طرح کے ٹینس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع. کوئی ایک ہوتی ہے چیز یا ایک ہوتا ہے شخص تو واحد کا صیغہ، دو سے زیادہ ہو تو جمع کا صیغہ، اور دو ہو تو تثنیے کا صیغہ. یہ عربی زبان واحد زبان ہے کہ جس میں تثنیے کا صیغہ ہے کہ دو کے لیے ایک لفظ. جیسے مغربین، دو مغرب، ایک لفظ آیا مغربین. دو مشرق، ایک لفظ آیا مشرقین. جنت کے دو سردار، ایک لفظ آیا سیدین. نبی کے دو نواسے، ایک لفظ آیا سبتین. ایک روضے میں دو اماموں کی قبریں، ایک لفظ آیا کاظمین. یہ عربی کا طریقہ ہے. مغرب دو، لفظ ایک مغربین. مشرق دو، لفظ ایک مشرقین. امام دو، لفظ ایک امامین. آنکھیں دو، لفظ ایک عینین. نبی کے نواسے دو، لفظ ایک سبتین. ایک جنت، دو سردار، لفظ ایک سیدین. یہ ہے تثنیے کا صیغہ. یہ عربی لینگویج کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں دو کے لیے ایک لفظ آتا ہے، مگر ہر دو کے لیے ایک لفظ نہیں آتا. عربی میں دو کے لیے ایک لفظ مگر ہر دو کے لیے ایک لفظ نہیں آتا. ایک مغرب، ایک مشرق، اب نہ لفظ مغربین آئے گا نہ لفظ مشرقین آئے گا. ایک سید، ایک غیر سید، اب لفظ سیدین نہیں آئے گا. ایک امام، ایک ماموم، اب لفظ امامین نہیں آئے گا. عربی میں تثنیے کا قانون یہ ہے کہ یہ ایک لفظ وہی دو کے لیے آتا ہے اور یہ ایک انہی دو کے لیے آتا ہے جو دیکھنے میں دو ہوتے ہیں، حقیقت میں ایک ہوتے ہیں. حقیقت میں ایک ہو. نبی کے دو نواسے، دونوں کی حقیقت ایک، لفظ آیا سبتین. جنت کے دو سردار، دونوں کی حقیقت ایک، لفظ آیا سیدین. ایک روضے میں دو امام، دونوں کی حیبت ایک، دونوں کی جلالت ایک، دونوں کی شان ایک، دونوں کا رتبہ ایک، دونوں کے نانا ایک، دونوں کے دادا ایک. ایک لفظ آیا کاظمین. کیا سنایا؟ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ دو انہی کے لیے آتا ہے جو دیکھنے میں دو ہوں، حقیقت میں ایک ہوں. بصارت سے دیکھیں تو دو، بصیرت سے دیکھیں تو ایک، دیکھیں تو دو، سوچیں تو ایک. علم میں دو، عرفان میں ایک. یہاں تک بات پہنچ گئی کہ دو وہیں آتا ہے جہاں پر دو کے لیے ایک لفظ کہ جو دیکھنے میں دو ہوں، حقیقت میں ایک ہوں. اب جو قرآن و اہل بیت دو کے لیے ایک لفظ ثقلین آیا تو ایک لفظ کا آنا ہی اعلان ہے کہ قرآن و اہل بیت دیکھنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک. قرآن و اہل بیت دیکھنے میں دو، حقیقت میں ایک. ظاہر میں دو، باطن میں ایک. بصارت میں دو، بصیرت میں ایک. اور یقین نہ آئے تو شرطیں دیکھ لیجئے.
بھائی قرآن کی تلاوت کی شرط بھی طہارت ہے، اہل بیت کی محبت کی شرط بھی طہارت ہے۔ نہ نجس کو تلاوت قرآن کا حق، نہ نجس کو محبت اہل بیت کا حق۔ قرآن کی شرط بھی طہارت، اہل بیت کی شرط بھی طہارت، بس ذرا سا فرق ہوا، قرآن کی تلاوت کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اہل بیت کی محبت کے لیے خون کا پاک ہونا۔ قرآن و اہل بیت دیکھنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے۔ تو جب یہ دیکھنے میں دو، حقیقت میں ایک، تو جو رویہ قرآن کے ساتھ ہو کم سے کم وہی اہل بیت کے ساتھ ہو، جو یقین قرآن کا ہو وہی یقین کم سے کم اہل بیت کا ہو، جو نظریہ قرآن کے لیے ہو وہی نظریہ اہل بیت کے لیے ہو۔ آج 18 رمضان ہے، 22 رمضان آئے گی، مسجدوں میں جماعت ہوگی، اعمال شب قدر کرائے جائیں گے، نمازوں کی صفیں سجائی جائیں گی، ہمارے آپ کے انڈیا پاکستان میں مسجدیں سجائی جائیں گی، خمخمے لگائے جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ شب قدر کیا ہوا؟ یہ شب قدر مسجدیں کیوں سجائی گئیں؟ کہا صاحب قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن پیدا نہیں ہوا ہے۔ شب قدر قرآن پیدا نہیں ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے۔ تو 13 رجب کو علی پیدا نہیں ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے۔ بھائی عقیدہ درست کرنا چاہیے نا، پیغمبر حدیث دے کے گئے، بس حدیث کی روشنی میں ہمیں عقیدہ درست کرنا ہے کہ کم سے کم جو رویہ قرآن کے لیے ہے وہی اہل بیت کے لیے رکھیے۔ حالانکہ اہل بیت پر عقیدہ زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مردے جلاتا ہے، قرآن مردے زندہ کرتا ہے۔ یہ سنا گیا ہے، دیکھا نہیں گیا، مگر علی نے مردے زندہ کیے، یہ سنا نہیں گیا، ٹھوکر مارتے دیکھا گیا۔ جو رویہ قرآن کے لیے ہو کم سے کم وہ اہل بیت کے لیے ہو۔ اب قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں، اور قرآن کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ الف لام میم ہماری سمجھ میں نہیں آیا، حوامیم ہماری سمجھ میں نہیں آئے، آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے عقل میں نہیں آتا، ابراہیم آتش نمرود میں سلامت رہے سمجھ میں نہیں آیا، موسیٰ نے دریا پر راستہ بنایا سمجھ میں نہیں آیا، لکڑی کا عصا اژدہا بن گیا سمجھ میں نہیں آیا، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم کیا کریں؟ ہم دو قرآن بنوائیں، ایک وہ قرآن جو سمجھ میں آتا ہے، ایک وہ قرآن جو سمجھ میں نہیں آتا۔ آیتوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں کہ یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی یہ کنارے، یہ آیتیں سمجھ میں آتی ہیں یہ سامنے، اور ہم کہیں کہ صاحب ہم تو وہی آیت پڑھیں گے جو سمجھ میں آتی ہے، ہم وہی آیت پڑھیں گے جو سمجھ میں آتی ہے۔ لوگ کہیں گے یہ قرآن ہے، بدتمیزی نہ کیجئے، ارے آیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گی، کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ ارے یہ آیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گی، کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ تو علی کی فضیلت سمجھ میں آئے یا نہ آئے سننا پڑے گی، اس لیے کہ علی کی فضیلت اور وہ معجزہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ واقعہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ فضیلت ہماری سمجھ میں نہیں آئی، وہ آنسو جنت کیسے دلوائیں گے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور مولا علی کا وہ فضیلت کا گوشہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے علی سمجھ میں آئے تو علی ہی کہاں رہ جائے؟ علی سمجھ میں آئے تو علی ہی کہاں رہ جائے، اور جو علی کو سمجھ لے وہ آدمی کہاں رہ جائے؟
قرآن کے کتنے واقعات سمجھ میں آتے ہیں؟ صاحب بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا دو قرآن بنوائے جائیں؟ کتاب یہ سمجھ میں آتا ہے، حوروں کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں ہم پڑھیں گے، جنت کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں ہم پڑھیں گے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ موسیٰ کے قصے ہم نہیں پڑھیں گے کہ بدتمیزی نہ کرو، چپ چاپ پڑھو۔ آج سمجھ میں نہیں آئی ہے، کل وارث قرآن آ کے سمجھا دے گا، تو فضائل میں بھی انتظار کرو۔ آج سمجھ میں نہیں آئے، وارث حیدر آ کے سمجھا دے گا۔ ذرا بھیجے محمد آپ کی، تو دیکھیں جو رویہ قرآن کے ساتھ ہو، کم سے کم وہی رویہ اہل بیت کے ساتھ ہو۔ شب قدر قرآن کے نزول کی رات ہے۔ اچھا قرآن پہلی کتاب نہیں ہے، قرآن سے پہلے انجیل ہے، انجیل سے پہلے زبور ہے، زبور سے پہلے تورات ہے، یہ پہلے بھی آسمان سے کتابیں آ چکی۔ قرآن ہے چوتھی کتاب، اس سے پہلے انجیل، انجیل سے پہلے زبور، زبور سے پہلے تورات۔ اب اگر آپ عمر دیکھیے، ایج دیکھیے، سن دیکھیے، تو زبور کی ایج، زبور کی عمر قرآن سے زیادہ ہے، انجیل کی عمر قرآن سے زیادہ ہے، تورات کی عمر قرآن سے زیادہ ہے۔ تلاوت کے لیے کیا نظریہ بنائیں کہ ہم تو اس کتاب کی تلاوت کریں گے جو سن میں زیادہ ہے۔ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے جو سن میں زیادہ ہے، ہم اس صحیفے کو پڑھیں گے جو سن میں زیادہ ہے۔ کذاب تلاوت کے لیے ایج نہیں دیکھی جائے گی تو خلافت کے لیے بڈھے نہیں ڈھونڈے جائیں گے۔ قرآن کے لیے ہے، کم سے کم وہی اہل بیت کے لیے رکھیے۔ جو نظریہ، جو عقیدہ قرآن کے لیے ہے، کم سے کم وہی اہل بیت کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑ کے گئے۔ اچھا دونوں کا مقصد کیا ہے؟ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد قرآن بھی ہدایت، مقصد اہل بیت بھی ہدایت، مقصد قرآن بھی معرفت، مقصد اہل بیت بھی معرفت۔ تو جب دونوں کا کام ایک تھا تو یا رسول اللہ دونوں میں ایک چیز چھوڑ کے جاتے، یہ دونوں کیوں چھوڑ کے گئے؟ یا تو قرآن دیتے اہل بیت کا نام نہ لیتے، یا اہل بیت کا نام لیتے قرآن کا ذکر نہ کرتے۔ جب دونوں کا مقصد ایک، دونوں کا منشا ایک، ہم مولائی آ رہے ہیں، آگے جگہیں آگے تشریف لے آئے۔ جب قرآن و اہل بیت دونوں کا مقصد ایک، منشا ایک، تو یا تو دامن قرآن ہاتھ میں دیتے، نام اہل بیت نہ لیتے، اور یا دامن اہل بیت ہاتھوں میں دیتے، نام قرآن نہ لیتے۔ یہ قرآن و اہل بیت دونوں کیوں؟ آواز آئے گی پڑھو قرآن، شروع کرو قرآن، ہم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ حالانکہ مجھے اس ترجمے سے اختلاف ہے، بسم اللہ میں کہیں نام کا نام ہی نہیں ہے، بسم اللہ میں بسم ہے، اسم نہیں ہے، بسم اللہ میں بسم ہے، اسم نہیں ہے۔ جیسے انگریزی میں نام کو نیم کہتے ہیں، اردو میں نام کو نام کہتے ہیں، عربی میں نام کو اسم کہتے ہیں۔ الف سین و میم یہ تین الفابیٹ ملے تو ایک لفظ بنا اسم۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ جیسے انگریزی میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا پہلا حرف سائلنٹ ہوتا ہے، جیسے نالج، نالج میں کے پڑھا نہیں جاتا مگر لکھا تو جاتا ہے، آنیس میں ایچ پڑھا نہیں جاتا مگر لکھا تو جاتا ہے۔ ویسے ہی عربی کا بھی قاعدہ ہے کہ اگر کوئی لفظ پڑھا نہیں جاتا تو لکھا ضرور جاتا ہے۔ تو اگر بسم میں اسم ہوتا تو الف لکھا ضرور جاتا، مگر بسم میں اسم نہیں ہے، بسم ہے۔ بسم اللہ میں نام نہیں ہے، بسم اللہ خود نام ہے۔ بسم اللہ میں نام نہیں ہے، بسم اللہ خود نام ہے۔ میرے پاس چوتھے امام کی حدیث موجود، صحیفہ سجادیہ موجود، فرمایا اللہم انی اسألک بسم اللہ
اے اللہ تجھے بسم اللہ کا واسطہ، خیر الاسماء جو سب سے اچھا نام ہے، تو بسم اللہ میں نام نہیں ہے، بسم اللہ خود نام ہے۔ جیسے کلیم اللہ، جیسے عبداللہ، جیسے روح اللہ، جیسے امین اللہ، ویسے ہی بسم اللہ خود نام ہے۔ اب یہ کس کا نام ہے؟ تو جب چھٹے امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آقا بسم اللہ کیا ہے، فرمایا یہ بسم اللہ میں نام نہیں ہے، بسم اللہ ہمارے دادا علی کا نام ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، بسم اللہ جو ترجمہ ہے وہی کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ قرآن و اہل بیت دونوں کا مقصد ایک ہے نا، میں عرض کر رہا تھا تو یا تو قرآن چھوڑ کے جاتے یا دامن اہل بیت، یا قرآن و اہل بیت دونوں کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ہم نے کہا رحمان کا مطلب کا رحم کرنے والا، ہم نے کہا رحیم کا مطلب کا رحم کرنے والا۔ جیسے قرآن و اہل بیت کا مقصد ایک ہے، ویسے ہی رحمان و رحیم کا مطلب ایک ہے۔ تو یا تو بسم اللہ الرحمن ہوتا رحیم نہ ہوتا، یا بسم اللہ الرحیم ہوتا رحمان نہ ہوتا۔ جب رحمان و رحیم دونوں کا مطلب ایک، تو یا تو رحمان ہوتا رحیم نہ ہوتا، یا رحیم ہوتا رحمان نہ ہوتا۔ یہ رحمان و رحیم دونوں کیوں؟ کہ بھئی اللہ رحمان بھی اللہ رحیم بھی، مگر وہ رحمان سب کے لیے ہے، رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو قرآن سب کے لیے ہے، اہل بیت صاحب طہارت کے لیے ہے۔ دونوں چھوڑے ہیں، دونوں سے وابستگی ضروری ہے، مگر قرآن عام ہے، اس لیے کہ قرآن کے لیے بدن کی طہارت کی شرط ہے، مگر اہل بیت عام نہیں ہے۔ حسب نسب کی شرط ہے، سجاد صاحب، حسب نسب کی شرط ہے، ولائے اہل بیت میں یہ خاص رہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں۔ ارے یہ ماں کے شیر کی طہارت کا معاملہ ہے، مال غنیمت کا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن و اہل بیت دونوں سے وابستگی، قرآن و اہل بیت۔ اگر کوئی قرآن کو چھوڑ دے، میرے ساتھ رہیے، تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ اہل بیت کو چھوڑ دے، گمراہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب گمراہی سے بچنے کے لیے دونوں سے وابستگی ضروری ہے، صرف قرآن سے کچھ نہیں ہوگا۔ اہل بیت کا دامن تھامنا بھی ضروری ہے، بے شک۔ اب اس کے برعکس آئیے، کہا پھر اس کا برعکس یہ ہے، خالی اہل بیت سے بھی کچھ نہیں ہوگا، قرآن بھی ضروری ہے۔ پہلے جملے سے کرتا ہوں اتحاد، دوسرے سے رکھتا ہوں اختلاف، اس لیے کہ قرآن ہے۔ ارے مولا ہی بیٹھے ہیں، آپ جانے، آپ کا مولا جانے، آپ اس کے فضائل کیسے سننا چاہتے ہیں۔ قرآن ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ قرآن ہے، اہل بیت نہیں ہے، مگر اہل بیت بھی ہے، اہل بیت قرآن بھی ہے۔ قرآن ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ قصیدہ اہل بیت ہے، اہل بیت تھوڑی ہے۔ فضائل اہل بیت ہے، اہل بیت تھوڑی ہے۔ مدح اہل بیت ہے، اہل بیت تھوڑی ہے، مگر اہل بیت بھی ہیں، اہل بیت قرآن بھی ہیں۔ بے دلیل بات نہیں کروں گا، قرآن ہے، اہل بیت نہیں۔ اہل بیت بھی ہیں، اہل بیت قرآن بھی ہیں۔ اہل بیت کی ایک پہچان کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بھائی توجہ سنیے گا، ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت اہل بیت کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ آپ معصوم ہیں، آپ کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں؟ تو فرمایا معصوم کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے کاندھے پر، شانے پر، شولڈر پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے۔
معصوم کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے کاندھے پر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے. ذہن میں رکھیے گا بھائی، یہیں سے نتیجہ دینا ہے، منزل تک پہنچانا ہے. معصوم کی پہچان ہے کہ اس کے کاندھے پر قرآن کی آیت ہے. مولا علی آئے، کاندھے پر آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ہر امام کے شانے پر قرآن کی آیت ہوتی ہے. یہ ہے معصوم کی پہچان. اب میں آپ کے گھر میں آیا، ایک کتاب آپ کی ٹیبل پر رکھی تھی، میں وہ کتاب اٹھاتا رہا، میں وہ کتاب گراتا رہا، میں وہ کتاب پڑھتا رہا، آپ کچھ نہیں بولے. ایک کتاب کپڑے میں لپٹی ہوئی بلندی پر رکھی تھی، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ نے کہا وضو کیا ہے؟ موجود ہے یا چلے گئے؟ جاگ رہے یا سو گئے؟ کہا وضو کیا ہے. میں نے کہا تھا اس کتاب کو اتنی دیر تک میں دیکھتا رہا، آپ کچھ نہیں بولے. ادھر ہاتھ بڑھایا، آپ نے کہا وضو کیا ہے؟ کہا صاحب یہ ہماری کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. میں نے کہا صاحب کاغذ وہی، ورق وہی، جلد وہی، شکل ایک ہے. کہا شکل نہ دیکھیے، اصل دیکھیے. میں نے کہا پریس میں وہ بھی چھپی، پریس پہ یہ بھی چھپی، اور آپ اس میں بھی اور آپ اس میں بھی. کہا کھول کے دیکھیے، اس میں جو لکھا ہے اسے عبارت کہا جاتا ہے، اس میں جو لکھا ہے اسے عبارت کہا جاتا ہے، اور اس میں جو لکھا ہے اسے آیت کہا جاتا ہے. تو حضرت عزیزو قرآن کسے کہتے ہیں؟ جس کاغذ پر آیت لکھی ہو، جس کاغذ پر آیت لکھی ہو اسی کو تو قرآن کہتے ہیں. فیصلہ کرو، ہم کاغذ پر آیت لکھ دیں تو وہ کاغذ قرآن ہو جائے، جس کے کاندھے پر اللہ آیت لکھے. وہ کیا ہوگا؟ کاغذ پر ہم نے آیت لکھی، وہ قرآن، جس کے شانے پر اللہ آیت لکھ کے بھیج رہا، اسے کیا کہیے گا؟ وہ ایک پہچان اور بھی ہے عزیزوں. بغیر پڑھے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کیا ہے، وہ عام کتاب کون سی ہے. ایسے پتہ چلتا ہے کہ ایک کتاب زمین پر پڑھی تھی، میں نے آپ سے پوچھا یہ کیا ہے، کہ بچے کے سلیبس کی کتاب. ایک کتاب بلندی پر رکھی تھی، میں نے کہا یہ کیا ہے، کہ اللہ کی کتاب. آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ قرآن پستی میں تھوڑی رکھا جاتا ہے، قرآن ہمیشہ بلندی پر رہتا ہے. اب سمجھ میں آیا صحابہ کو غدیر میں نیچے کیوں بٹھایا؟ اور اہل بیت ان دونوں سے وابستہ ہونا لازمی ہے، لیکن قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن تحریر ہے، اہل بیت تصویر ہیں. قرآن دعویٰ ہے، اہل بیت دلیل ہیں. قرآن خواب ہے، اہل بیت تعبیر ہیں. قرآن سناتا ہے، اہل بیت کے فضائل دکھاتے ہیں. قرآن سناتا ہے، وہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ سنے ہوئے پہ تب تک یقین نہیں آتا جب تک دیکھ نہ لے. ارے ہم تو ہم، آپ تو آپ. ابراہیم جیسا پیغمبر کہہ رہا ہے پالنے والے مجھے دکھا دے کہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے. سنے ہوئے پہ تب تک یقین نہیں آتا جب تک دیکھ نہ لیا جائے. قرآن نے سنایا، اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ بنایا. اب کیسے بنایا ہوگا؟ غدیر میں نبی نے علی کو ہاتھوں کو اٹھایا، سمجھایا ایسے بنایا ہوگا. اللہ نے شیطان کو آسمان سے نکالا. اب شیطان دشمن آدم آسمان سے کیسے نکالا گیا ہوگا؟ نبی نے منافق کو مکان سے نکال کے بتایا ایسے نکالا گیا ہوگا. جناب داؤد کے لیے لوہا موم ہو جاتا تھا، داؤد کے لیے لوہا موم کیسے ہوتا ہوگا؟ علی نے در خیبر میں انگلیاں گڑائیں، سمجھایا ایسے ہوتا ہوگا. ارے موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا، موسیٰ نے فرعون کے تماچا کیسے مارا ہوگا؟ علی نے ابو جہل کے تماچا مار کے بتایا ایسے مارا ہوگا. عیسیٰ نے مریم کی گود میں گفتگو کی، اب آغوش مریم میں عیسیٰ کیسے بولے ہوں گے؟ کعبے نے آغوش محمد نے علی نے بول کے بتایا ایسے بول.
بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ اللہ تب تو بڑا اچھا ہے جب اہل بیت بھی ہیں، قرآن بھی ہے، تو اللہ نے قرآن کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو حدیث قصہ چھوڑ دے گا، آیے تطہیر نہ چھوڑ پائے گا، ذکر قدیر چھوڑ دے گا، آیے قدیر نہ چھوڑ پائے گا، ذکر ذوالفقار چھوڑ دے گا، سورہ حدید نہ چھوڑ پائے گا، فضائل علی چھوڑ دے گا، سورہ حلقہ نہ چھوڑ پائے گا، علی ولی اللہ چھوڑ دے گا، آیے ولایت نہ چھوڑ پائے گا، دشمنوں سے برات چھوڑ دے گا، سورہ برات نہ چھوڑ پائے گا۔ اور مجھے قادر نہ کہنا تم حدیث قصہ نہیں پڑھتے، ہم آیے تطہیر پڑھوا لیں گے، تم ذکر قدیر نہیں کرتے، ہم آیے قدیر پڑھوا لیں گے، تم دشمن سے برات نہیں کرتے، سورہ برات پڑھوا لیں گے، تم علی ولی اللہ نہیں کہتے، آیے ولایت پڑھوا لیں گے، ارے یوں نہیں پڑھتے ہو تو یوں پڑھوا لیں گے۔ تو یا تو آیت پڑھتے پڑھتے فضیلت تک پہنچ جاؤ گے، یا فضائل چھوڑتے چھوڑتے قرآن بھی چھوڑ جاؤ گے۔ قرآن اور اہل بیت ان دونوں سے وابستگی، اور جو نظریہ قرآن کے لیے ہو وہی نظریہ اہل بیت کے لیے ہونا۔ قرآن نیزے پر چڑھایا گیا، قرآن پر تیر چلائے گئے، قرآن کو پارا پارا، تاریخ موجود ہے، قرآن کو پارا پارا کیا گیا، تو جو قرآن کا تیر چلے اور قرآن کے سینے میں تیر اترے تو کیا قرآن کے کمزور ہونے کی دلیل ہے؟ جو قرآن پر تیر مارے گئے اور قرآن کے تیر لگ بھی گئے تو کیا قرآن کے کمزور ہونے کی دلیل ہے؟ کہ قرآن کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے، کتاب صبر ہونے کی دلیل ہے۔ اب کوئی نہ پوچھے جب اہل بیت ایسے تھے تو ان کے سر پر ضربت کیسے لگ گئی، ان پہ ظلم کیسے ہوا، اور ظلم ہوا تو وہ خاموش کیسے رہے؟ جیسے ظلم پر قرآن کی خاموشی کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے، کتاب صبر ہونے کی دلیل ہے، ویسے ہی ظلم پر اہل بیت کی خاموشی کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے، صابر ابن صابر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نہ سوچے کہ صاحب وہ اہل بیت کی طاقت کیا ہوئی، سر پہ ضربت ماری گئی، بیوی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، جناب محسن شہید ہو گئے، زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، ان کی طاقت کہاں گئی؟ قرآن میں جو ظلم کیا گیا تو کیا قرآن کی طاقت چلی گئی ہے؟ کہانی قرآن خاموش رہ کے ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹا رہا ہے، تو جیسے قرآن نے ظلم برداشت کر کے ظالم کو بے نقاب کیا ہے، اہل بیت نے ظلم برداشت کر کے منافق کو بے نقاب کیا ہے۔ یہ آج کی شب جو قریب آ رہی ہے، شب ضربت، یہ ظالموں کے چہروں سے، منافقوں کے چہروں سے نقاب ہٹانے کے لیے جناب امیر آج آخری بار امامہ پہن کے مسجد گئے۔ اللہ مصائب سن چکے ہیں آپ، پھر رونے کو تیار ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ فضائل میں تو اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، فضائل میں پڑھیے گا، لیکن پوری دنیا کے کونے کونے میں مولا کے صدقے میں جانا نصیب ہوا، کسی نے یہ نہ کہا کہ مولانا آج مسائل نہ پڑھیے گا۔ ہم روتے روتے تھک چکے ہیں، اب ہمارا رونے کو جی نہیں چاہتا۔ کوئی مصائب سے کبھی سیر نہیں ہوتا، حالانکہ آپ نے مصائب سنے ہیں، کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کسی نے بیوی کے گھر کا چلتا دروازہ جلتے ہوئے دیکھا، کسی نے اپنی آنکھ سے مولا علی کے سر پر ضربت پڑتے دیکھی، کسی نے نہیں دیکھا۔ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے بتائے کہ اس نے کربلا کے مصائب اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، ہم نے سنا ہے دیکھا نہیں۔ سنا ہے کہ 28 رجب کو ایک مسافر چلا، ماں کی قبر پہ آیا، وہ کہا ماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ سنا ہے دیکھا نہیں۔ سنا ہے کہ ایک بیمار بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، تو کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضلہ کی سواری میں بٹھا دو۔ سنا ہے دیکھا نہیں۔
سنا ہے کہ 2 محرم کو حضرت کربلا پہنچے، سنا ہے کہ 4 سے خیمے نہر سے ہٹا دیے گئے، 7 سے الاتش کی صدائیں بلند ہوئی، 10 کو زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، عباس کے بازو کٹے، اکبر کا سینہ چھدا، قاسم کے لاش پر گھوڑے دوڑے، اصغر کا گلا چھیدا گیا، وہ گلا جسے بطول نے چوما اس پہ کند خنجر چلایا گیا، سر نو کے نیزہ پر لایا گیا۔ عزاداروں آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں، دا فیصلہ کر کے ابھی بی بی زینب کے مسائل سن رہے تھے آپ، دا دل کا ہاتھ رکھ کے بتائیے گا مجھے، جب آپ کا سن کے یہ عالم ہوتا ہے تو کوئی اس شہزادی زینب سے پوچھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ بھائی کے گلے پہ خنجر چلایا جا رہا ہے، آواز دے رہی ہو پسر سال، ارے میرا نوجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ اس بیوی سے پوچھئے کہ جس نے اماں کے ٹوٹے ہوئے پہلو سے لے کے مولا حسین کے گلے کے زخم اور سکینہ کے کانوں سے بہتے ہوئے لہو تک کو دیکھا۔ زینب مسائل ہو رہے تھے بی بی زینب کے، میں صرف ایک فکرہ عرض کروں اور پھر اپنی منزل تک پہنچوں۔ جناب فضلہ کہتی ہے میں نے دیکھا جب مولا حسن 2 سال کے تھے اور مولا علی گھر کے اندر آتے تھے تو امام حسن اپنے باپ کی طرف دوڑتے تھے اور مولا علی انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے۔ مولا حسین 2 سال کے ہوئے، امام حسین مولا علی کی طرف دوڑے، مولا علی نے انہیں بھی گود میں اٹھا لیا۔ کہتی ہے جناب فضلہ کہ مگر میں نے دیکھا جب میری شہزادی زینب 2 برس کی ہو گئی اور باپ گھر میں آئے اور باپ کو دیکھ کے بیٹی دوڑی تو اب مولا علی نے بیوی کو گود میں نہیں لیا، اپنی انگلی بی بی زینب کے ہاتھوں میں دبائی اور 2 برس کی بیٹی کو گھر کے آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک، روک سکو تو روک لینا اپنی آوازوں کو، روک سکو تو روک لینا اپنی صداؤں کو، اس کونے سے اس کونے تک اور اس کونے سے اس کونے تک علی ٹہلانے لگے۔ فضلہ کہتی ہے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یا علی یہ عمل کسی بچے کے ساتھ نہیں دیکھا، ارے بی بی زینب کو گود میں کیوں نہیں لیتے، یہ آنگن میں کیوں ٹہلا رہے؟ علی نے ایک جملہ کہا فضلہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہونے لگی آپ کی، میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں۔ اس لیے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے دیار بدیار یہ زینب پھرائی جائے گی۔ آزاداروں رونے کو آپ آمادہ ہو گئے ہیں، چند فکرے سن لیجئے انشاءاللہ پرسہ دے لیجئے اور یہ یقین رکھیے کہ مجلس میں خالی آپ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کل برمنگھم میں بھی عرض کیا تھا، ادھر فرش عذاب بچھتا ہے، ادھر 3 بیویاں آ کے سب سے پہلے بیٹھ جاتی ہیں، ایک ٹوٹی پسلیاں سنبھالے ہوئے آتی ہے، ایک سر پر ہاتھ رکھے ہوئے آتی ہے، ایک اپنے رخساروں کو اپنے ہاتھوں میں چھپائے ہوئے آتی ہے۔ پہچانا آپ نے ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی یتیمہ فرش عذاب پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، رونے والے رو کے چلے جاتے ہیں، سیدہ دامن کو پھیلا کے دعا دیتی ہے، زینب آمین کہتی ہے، سکینہ دادی کا پلو پکڑ کے آواز دیتی ہے دادی آج بڑے آزادی سے یہ رو رہے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے، کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، مگر اے دادی ہم جب اپنے بابا پر روئے تو کوئی تازی آنے والا۔ بس وقت قریب آ رہا ہے افطار کا نا، یہی وقت تھا کہ مولا علی آج ہی کی تاریخ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں افطار کے لیے تشریف لائے۔ ام کلثوم کہتی ہے میں نے بابا کے چہرے پر جو آثار 19 کی رات میں دیکھے، بڑی بڑی جنگیں ہو گئیں، میں نے اپنے بابا کے چہرے کو اس طرح سے نہ دیکھا۔ بیٹی نے بڑی محبت کے ساتھ باپ کے سامنے غذائیں رکھی، بیٹی کو بڑے غور سے دیکھا۔ آزاداروں دنیا سے جاتے جاتے چھوٹی بیٹی سے محبت کرنا اور محبت کا مظاہرہ کرنا اس گھر کا وطیرہ ہے۔ جناب ام کلثوم سے وصیتیں فرمانا شروع کی، دیکھو ان مرغابیوں کو دانا پانی ہو سکے تو دینا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ وصیتیں کرنے کے بعد جناب امیر مسجد میں آئے، ابن ملجم کو بیدار کیا، گلدستہ اذان پر گئے، اذان کہنا شروع کی، مصلی پر آئے، دوسری رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ ابن ملجم نے سر پر ضربت کو مارا۔ عزاداروں سننا انشاءاللہ آنکھوں سے نہ آنسو رکیں گے نہ ہونٹوں کی آوازیں رکیں گی۔ لکھا ہے کہ مولا علی کے سر پر تلوار پڑی اور جہاں مسجد
کوفہ میں سر کے جس جگہ علی کے تلوار پڑی تھی کربلا میں وہیں پر عباس کے سر پر گرز پڑا. باپ بیٹے کی مصیبت ایک مسجد کوفہ میں سر کے جس جگہ جس مقام پر مولا علی کے تلوار پڑی کربلا میں عباس کے سر پر وہیں پر گرز پڑا. باپ بیٹے کا زخم ایک سا تھا مگر ایک فرق ہو گیا. جب علی کے تلوار ماری گئی علی نے ہاتھوں سے پٹی اٹھائی سر کے زخم میں ڈال دی. ہائے عباس کیا کرے شان قلم ہو چکے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہیں آوازوں کا روکنا نہ ڈالو. ابن کے امام نے کہا ایسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ زہرا روتی ہے. ارے ابھی آپ نعرے لگا رہے تھے تو مجھے تسلی مل رہی تھی. آپ چیخ کے روئیں گے علی کی یتیم بیٹیوں کو تسلی ملے گی سیدہ کو تسلی ملے گی یہ ام البنین کو تسلی ملے گی علی کے بیٹوں کو تسلی ملے گی. ابھی تابوت بھی آنا ہے ماتم بھی ہونا ہے اور ماتم کرنے میں کوئی شک نہ کرنا. آج علی کے سارے بیٹے ماتم کرنے آئیں گے وہ بیٹے بھی جو ہاتھوں سے ماتم کریں گے اللہ اکبر اور وہ بیٹا نہیں آئے گا جو بغیر ہاتھوں کے ماتم کرے گا اللہ اکبر. عباس دلاور کو بھی فرصت پیش کرنا ہے. نیچے مولا علی کے سر پہ ضربت لگی جوان بیٹے آگے بڑھے باپ کو گلیم میں لپیٹا. گلیم کمبل کو کہتے ہیں اور کمبل میں لپیٹ کے باپ کو لے کے چلے تھے کہ جناب امیر نے آنکھیں کھولی. کب میرے لال حسن ہم کہاں آ گئے. کب بابا گھر قریب ہے. کب بیٹا ساتھ میں کون آ رہا ہے. کب بابا آپ کے چاہنے والے آ رہے ہیں. کب میرے لال حسن ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہو اور کہہ دو وہ یہاں رک جائیں ہمارے گھر کے قریب نہ آنے پائیں. کب بابا آپ کی عیادت کو آ رہے ہیں. کب بیٹا تمہاری بہنیں رو رہی ہوگی زینب رو رہی ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں حساب کرو حساب عددارو حساب کرو. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں میرے چاہنے والوں کے کانوں میں جائیں. ارے مشکل کشا فریاد 61 ہجری کا کوفہ بدل گیا. وہی زینب ہاتھ گردن کے پیچھے شامیہ بستر دباؤ زینب و کلثومرا توخیہ اندر قلوب سید سجادرا. گھر کے قریب پہنچے امام حسن نے چاہنے والوں کو روکا لے کے آئے. بس عزاداروں مجلس تمام ہو رہی ہے ابھی تابوت کا برآمد ہونا ہے. گھر کے قریب پہنچے علی کی بیٹیاں گھر میں رو رہی ہیں. حسن و حسین باپ کے جنازے کو لے کے داخل ہوئے. زینب نے باپ کو دیکھا زخم پر نظر پڑی بیوی گر گئی. میں کہوں گا اے میری مخدومہ اے میری شہزادی. ارے ایک زخم باپ کے سر پر دیکھا یہ عالم ہوا ہائے کربلا 1900 حسن تنے چاک چاک پر زینب نکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زینب نکل. حسین تڑپتا ہے خاک پر بات آ گئی ہے. وہاں علی کے سر پہ ایک زخم ہے. یہاں مولا حسین کے بدن پر 1900 زخم 1900. کوئی نیزہ مار رہا ہے کوئی بھالا مار رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے. ایک معلوم تھا جمال وہ کہتا ہے میں بھی آگے بڑھا. میں نے چاہا میں بھی کچھ لوٹوں لیکن نہ ماما نہ کرتا نہ امام کے پیروں میں نہ رہے. کب میں نے دیکھا امام کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمک رہی تھی. میں نے چاہا کہ اتاروں لیکن جب انگوٹھی نہ اتری تو میں نے خنجر سے ابھی آوازیں روکو گے میں نے خنجر سے امام کی انگلی کو کاٹنا شروع کیا. میں نے صاف صاف سنا حسین کے سرحانے ایک بیوی کی آواز آئی. ارے میرا سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. آوازیں بلند ہو گئی تمہاری. بچوں فکرے مجلس تمام ہے. ماتم کرتے ہوئے اپنے مولا کے تابوت کی زیارت کرنا اپنے مولا کو فرصت دینا. لیجیے علی گھر میں آئے. ضبط کی شدت بڑھ رہی ہے. زہر سرایت کر رہا ہے. اور جب شب شہادت آئی مولا علی نے وصیتیں فرمائی. امام حسن کے حوالے سارے بچوں کو کیا کہ اب سے یہ علی ہے. زینب حسن کے حوالے کلثوم حسن کے حوالے حسین حسن کے حوالے سارے بچوں کو آقا حسن کے حوالے کیا. آواز دی اب سب میرے حجرے سے باہر چلے جائیں. حجرے میں سناٹا تھا کہ جناب امیر کے پیروں پر 2 آنسوؤں کی بوندیں گری. علی نے آنکھیں کھولی دیکھا سرحانے
ایک بی بی بیٹھی رو رہی ہے. آواز بھی کون رو رہا ہے؟ کہ تیرے عباس کی ماں رو رہی ہے. تیری بیٹیوں کی کنیز رو رہی ہے. ام البنین رو رہی ہے. کہ ام البنین جو رو رہی ہے کہ اس لیے کہ میرا عباس رو رہا ہے. کہ عباس کیوں روتا ہے؟ کہ عباس اس لیے رو رہا ہے کہ آقا نے سب کو حسن کے حوالے کیا, مجھے کسی کے حوالے نہ کیا. کہ عباس سے کہتے وہ وقت آنے والا ہے. اس کے بعد آواز حسین میرے حجرے میں آ. عباس کے ہاتھ حسین کے ہاتھوں کے حوالے کیے. حسین میرے عباس کے ہاتھوں کا خیال رکھنا. پھر آواز حسین تو بھی باہر چلا جا, عباس تو بھی باہر چلا جا, زینب کو بھیج دے, میں اکیلے میں اپنی بیٹی سے دو باتیں کر لوں. شہزادی آئی کہا جی بابا. کہا زینب میں صابر, تیری ماں صابرہ, تو صابر کی بہن, تو صابر کی بیٹی, میں حکم دوں تو صبر کرے گی. کہ بابا فرمائے. کہ دیکھ یہ فیصلہ الہی ہے کہ میرے بعد حسن کو قہر دیا جائے گا. حسن کے بعد کربلا میں حسین کا گھر اجڑے گا اور زینب حسین کے گلے میں خنجر چلے گا. زینب تیری چادر چھنے گی, زینب تیرے بازوؤں پر اثر بدے گی. زینب نے باپ کی بات سنی, دیکھا, یقین کیا, خدا حافظ کہا. 21 گزر گئی, محرم کی 10 آ گئی. جب عباس چلے مشق لے کے, زینب آگے وہی. کہ رک جا میرے غازی, میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب تیری چادر چھنے گی, زینب تیرے بازوؤں میں رسل بنے گی. میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو, ارے کون چادر چھینے گا. اب جانا اب مذہب کرو نہ ڈرو, یاری یاری یاری. رمضان در امام میں مہینے بچی اتھیا امن تبا زینب دا اسے کوبا شاعر رہتے مشورے تھے اتھیا قتل پھرا زینب دا اور جتھے رہی شہزادی اتھے پتھر کھلے